السلام علیکم، میرا نام عمیر احمد خان ہے اور میں اپنے تمام ناظرین کو اپنے یوٹیوب چینل عمیر احمد خان پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت جن کا تعلق میڈیا انڈسٹری سے ہے اور میڈیا میں وہ تقریباً پچھلے 5-7 سال سے وابستہ ہیں اور بہت سارے پی پی نیوز پر وہ نیوز کا کاسٹر ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان میں بھی وہ نیوز کاسٹر ہیں اور اس میڈیا انڈسٹری سے بہت عرصے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج اس سیگمنٹ کا جو آج ہم نے جس کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، اس کا نام ہے اوپن ہارٹ۔ اس میں ہم ان سے گفتگو کریں گے، کچھ دل کی باتیں کریں گے اور یہ پوچھیں گے، یہ سوالات پوچھیں گے کہ ان کا میڈیا انڈسٹری میں کیسے آنا ہوا اور اس سے دیگر اور بے شمار سوال پوچھیں گے۔ جی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں تنویر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت ہے۔ پہلے تو میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عمیر احمد خان چینل کی پوری ٹیم کا، خاص طور سے کیمرے کے پیچھے جو لوگ ہیں کام کر رہے ہیں، سب کو ہیلو ایوری باڈی، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ مدعو کیا تاکہ میں اپنے دل کی باتیں اوپن ہارٹ میں کر سکوں۔ بہت شکریہ تنویر صاحب میرا خیال ہے میں آپ کا تعارف آپ کے تعارف میں شاید پھر بھی کچھ گستاخی ہوئی ہوگی، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، اپنا ایک مختصر سا تعارف کرا دیں کہ آپ کہاں سے آپ نے سفر سٹارٹ کیا اور ابھی آپ کیا کریں آج۔ ناظرین، ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ بائی برتھ بہت ساری چیزوں میں انوالو ہوتا ہے۔ بائی برتھ اس کو گفٹ ملے ہوتے ہیں، بلیسنگز ہوتی ہیں۔ ان بلیسنگز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ میچور ہوتی جاتی ہیں۔ تو آرٹسٹ بنایا نہیں جاتا، بائی برتھ آرٹسٹ ہوتا ہے۔ اور ناظرین ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا، انہوں نے انٹرو کی کہا کہ اپنا انٹرو کروا دیجئے۔ میرا کوئی انٹرو نہیں ہے، ایک چھوٹا سا معمولی سے انسان ہوں، اسٹرگلر ہوں، اسٹرگل کر کے اوپر آئے ہیں، تھوڑی کوشش کی اور اللہ میاں نے جو ہے وہ کرم کیا، اور کرم جو ہو جائے تو انسان پھر وہ چوزن ہو جاتا ہے، سلیکٹڈ ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر رحمتیں بھی ہوتی ہیں، برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ ریڈیو پاکستان سے کام کر رہا ہوں میں، پاکستان ٹیلی ویژن جو کہ آئیڈینٹی ہے میری، اور ریڈیو پاکستان اور اے پی پی سے نیوز کاسٹر ہوں۔ اس کے علاوہ میڈیا میں ایز اے ماڈل، ایز اے ڈرامہ آرٹسٹ بھی اپنے شوق پورے کیے ہیں اور کر بھی رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سر یہ سفر آپ نے کیسے شروع کیا؟ آپ کا بچپن سے شوق تھا یا پھر آپ نے کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ آپ کو میڈیا انڈسٹری میں آنا پڑا، یا پھر آپ نے یا کسی نے کہا، ابا نے کہا، اماں نے کہا، یا کسی دوست کی سنی سنائی آپ میڈیا میں آ گئے؟ اچھا، یہ کافی سارے سوالات ہمارے مکس اپ ہو گئے۔ ایک تو شوق تو اپنی جگہ پر تھا، لیکن گھر کی طرف سے کافی ریسٹرکشن تھی۔ میرا گھر کافی ریلیجیس ہے اور مذہبی ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں عام زندگی میں سمجھا جاتا ہے کہ جو فنکار ہے نا یہ بیکار ہے، یعنی یہ کوئی کام خاص سے کر نہیں سکتا۔ اور اس کو جب کہا جاتا ہے کہ جی میں خبریں پڑھتا ہوں تو اس کے بعد کہتے ہیں جی آپ اور کیا کرتے ہیں، یعنی اس کو کاروبار نہیں سمجھتے ہیں۔ تو میڈیا انڈسٹری اس وقت دنیا بھر کی اس وقت جو ہے ساری انڈسٹریز میں سے ٹاپ پہ انڈسٹری ہے۔ آپ نے کوئی چیز اپنی سیل کرنی ہوتی ہے، بیچنی ہوتی ہے، تو آپ کو آرٹسٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، ماڈلز کی ضرورت پڑتی ہے۔ خواہ آپ چائے کی پتی بیچیں تو خواہ آپ جو ہے کوئی ریفریجریٹر، کوئی فریج، کوئی اے سی، کوئی کار، کوئی چیز بھی بیچیں، آپ کو ماڈل کی ضرورت ہے، یعنی سوئی سے سلائی تک ماڈل کی ضرورت ہے۔ تو کافی ساری مشکلات آئیں، لیکن یہ ہے کہ خدا کا کرم ہوا کہ جیسے جیسے آگے آتے گئے تو راستے کھلتے گئے، کہیں کوئی ایسی دقت نہیں آئی، کوئی ایسی مشکل نہیں آئی، مگر گھر کی طرف سے کافی سارے چیلنجز رہے سامنے۔ ماشاءاللہ۔ اور تنویر صاحب یہ بتائیں کہ ریڈیو کی ویورشپ اس وقت کتنے لوگ ہیں جو ریڈیو پاکستان پہ سنتے ہیں اور ریڈیو سے وہ جڑے ہوئے ہیں؟ ریڈیو کی جو ویورشپ ہے یا لسنرز ہم کہیں گے، سامعین جو ریڈیو کے ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت ہیں، کیونکہ ریڈیو جو ہے نا وہ ایک ایسی تاریخ رکھتا ہے۔ ریڈیو کا لسنر کل بھی کم نہیں ہوا، آج بھی کم نہیں ہوا۔ جتنا آپ کا ٹریولر ہے وہ سارا کا سارا ریڈیو کے ساتھ جاتا ہے۔ پھر ریڈیو آپ کا سرکاری ادارہ ہے، ریڈیو پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، پرائیویٹ چینلز کی نہیں کر رہا کہ جو صرف میوزک کو پروموٹ کرتے ہیں یا دوسری چیزوں کو۔ ریڈیو پاکستان چونکہ آپ کا ایک سرکاری ادارہ ہے، سرکاری افسران، اہلکاران اور سیاسی لیڈران جتنے ہوتے ہیں، ساری انتظامیہ جتنی ہوتی ہے ملک کی، وہ ساری اس پہ جڑی ہوتی ہے، آتی ہے، اپنے بیانات دیتی ہے اور اپنے بارے میں بتاتی ہے، یا ملک کی جو ترقی کا گراف ہے اس کے بارے میں باتیں کرتی ہیں، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس کا جو لسنر ہے، سامعین ہے، ان کی تعداد میں کمی نہیں۔ ہاں یہ ہم ضرور مانتے ہیں کہ اب سوشل میڈیا نے جگہ لی ہے،
تو ہمارا بھی فیس بک پیج ہے, ہمارا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, ہمارے ریڈیو کے جو یوٹیوب چینل ہیں یا ادر جتنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, اس لیے ہمیں نہیں لگتا کہ کچھ کمی ہوئی ہو. اچھا, میرا اگلا سوال سر یہی تھا آپ سے کہ کیا انٹرنیٹ کے آنے سے اب بہت ساری, آپ کو پتہ ہے بہت ساری ویب سائٹس ہیں, بہت ساری جیسے فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, بہت ساری یہ سوشل سائٹس ہیں, لوگوں کا انفلوئنس یا یوتھ کا انفلوئنس اس پر بھی بہت ہے. تو سوال میرا یہی تھا کہ کیا لسنر کی جو ریڈیو کے لسنرز ہیں, لوگ گانے سن رہے ہیں, تو کیا وہ خبریں اس طرح ریڈیو پہ سنتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, جب ہم ورڈ نیوز کی بات کرتے ہیں نا, تو نیوز جو ہے نا وہ نارتھ ویسٹ ایسٹ ساؤتھ یعنی چاروں طرف سے, تو چاروں طرف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس میں ہر ایک رنگ آتا ہے زندگی کا. یعنی اس میں ٹھنڈی ہوائیں بھی شامل ہیں, اس میں گرم ہوائیں بھی شامل ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں لوگ خبریں بھی سنتے ہیں, میوزک بھی سنتے ہیں, اپنی اپنی چوائسیز ہے. جیسے ہمارے لیٹ نائٹ پروگرامز آتے ہیں, غزل نائٹ ہے جیسے, تو غزل سننے والے جو ہیں وہ رات 11:30 بجے کا انتظار کرتے ہیں کہ 11 بجے یا 11:30 بجے آنی ہے. یا فوجی بھائیوں کا پروگرام ہوتا ہے, وہ 10:30 بجے 11:30 بجے ایسی ٹائمنگ ہے, رات کے 12 بجے تک لوگ سنتے ہیں. تو وہ انتظار کرتے ہیں, اپنی اپنی چوائسیز کی ہیں. ہاں, جو ہمارے تبصرے ہیں, مارننگ شوز ہیں, وہ سارے صبح کے وقت آتے ہیں. اور نہ صرف پاکستان کے اندر اس کا لسنرشپ ہے, بلکہ اس کی جو لسنرشپ ہے وہ یورپی یونین میں بھی پوری میں ہے, اور مشرق وسطیٰ میں بھی, مڈل ایسٹ میں بھی ہمارا بہت سارا لسنر ہے. ایون ہمارے جو ہیڈ کوارٹر ریڈیو پاکستان کے ہیں, وہاں سے عالمی سروس کے پروگرامز ہوتے ہیں. ادر لینگویجز میں بھی ہوتے ہیں, جیسے آپ کی دری ہے, بنگلہ ہے, چائنیز ہے. یہ ساری لینگویجز کے پروگرام جو ہیں وہ ریڈیو پاکستان اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. ریڈیو پاکستان پہ تمام لینگویجز میں پروگرامز ہوتے ہیں, انگریزی کے بھی انگریزی کے بھی چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر نیوز انگریزی میں آتی ہیں اور تبصرے وغیرہ بھی انگریزی میں ہوتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ جو یوتھ ہے ہماری, جو ہماری نوجوان نسل ہے, میڈیا انڈسٹری میں آنا یا پھر ریڈیو پاکستان یا پھر ٹی وی پہ نیوز پڑھنا یا پھر میڈیا انڈسٹری کو جوائن کرنا, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ کیا رجحان زیادہ ہے اس میں یا کم ہے, یا لوگ اسی طرح انجینئر بننا چاہ رہے ہیں, ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے, یہ شوق کی بات ہے اور انٹرسٹ کی بات ہے. جس شخص کا انٹرسٹ جس طرف ہے اسے اس میں ایکسپیریمنٹ کر لینا چاہیے, کیونکہ ایکسپیریمنٹ کیے بغیر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس فیلڈ کے لیے نہیں بنا یا بناؤں. آپ کو 5 سال لگتے ہیں MBBS کرنے میں, تو اگر 5 سال یا 4 سال آپ میڈیا میں اسٹرگل کر کے دیکھیں تو یقینی طور پر اگر آپ اس کے لیے بنے ہیں تو یو وڈ بی فٹ ان ٹو دیٹ. اگر آپ اس کے لیے نہیں بنے تو وہ آپ کو ایکسپیل کر دے گا. تو آپ کو ٹرائی تو کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ. ویسے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ٹرائی کیے بغیر ہی دیکھتے ہیں کہ اس کی ناک ایسے ہے, اس کی کان ایسے ہے, اس کی آنکھ ایسے ہیں. ایسا نہیں, میڈیا کو ہر طرح کے فیسز چاہیے, ہر طرح کی وائسز چاہیے, ہر طرح کا ٹیلنٹ چاہیے ہوتا ہے. یعنی نیگیٹو رولز کے لیے بھی چاہیے نا, تو ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بہت ہی ہینڈسم ہے تو وہی اس میں فٹ ہوگا. آئی مسٹ سے کہ بہت سارے ایسے ہمارے سپر سٹارز ہوئے ہیں جو کہ ایوریج شکل و صورت کے تھے, مگر دیوار اور وہ لیجنڈ ہے ہمارے. سر آپ نے ذکر کیا اپنے تعارف میں کہ ماشاءاللہ آپ اس ماڈلنگ سے بھی, آپ نے ماڈلنگ بھی کی ہے اور ماڈلنگ کر بھی رہے ہیں, اور 1-2 آپ پروجیکٹس پہ کام بھی کر رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ ماڈلنگ میں جو خواتین آنا چاہتی ہیں یا ماڈلنگ میں جو مرد حضرات یا لڑکی حضرات آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کس طریقے سے مطلب وہ انڈسٹری کو جوائن کرتے ہیں, یا ان کو کیا مطلب انڈسٹری میں جوائن کرنے کے بعد کیا مشکلات ہوں گی, کیا ان کو چیلنجز کا سامنا ہوگا؟ بہت ہی انٹرسٹنگ کویسچن ہے کہ ہماری جو یوتھ جوائن کرنا چاہتی ہے ایز اے ماڈل یا ایز اے ایکٹر یا ایکٹریس کے طور پہ آنا چاہتی ہیں, پہلے تو اپنے گول سیٹل ڈاؤن کر لیں کہ آپ بننا کیا چاہتے ہیں. ماڈل کی تھوڑی سی کام فرق ہے. ایک ماڈل جو ہے وہ اچھا ایکٹر نہیں ہو سکتا, اور ایک اچھا ایکٹر ماڈل نہیں ہو سکتا. یہ دونوں الگ الگ. جیسے ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, تو اگر ہم کہیں جی کہ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ جو ہے وہ ENT بھی ہونا چاہیے لازمی, دماغ کا آپریشن بھی اس کو کرنا چاہیے. یا ایک میڈیسن کا ڈاکٹر ہے تو جو اس کو دوسری ڈپارٹمنٹ میں بھی ہونا چاہیے, اسے سرجن بھی ہونا چاہیے, فلانا بھی ہونا چاہیے. تو یہ اسپیشلٹیز ہیں. تو اوپن ہارٹ میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ فیلڈ اوپن ہے, اپنا ایکسپیریمنٹ کیجیے. اور اگر ماڈل بننا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ آج کل تو خیر یہ ہے کہ سارے اپنے جو ہیں وہ جم جوائن کرتے ہیں اور اپنی ایک فگر بنا کے آتے ہیں. خاص طور سے ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بہت فگر کے اوپر بہت کام کرتے ہیں.
चाहे वो मैन मेड हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे जिसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं कि सेटिंग की होती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट वट आई वुड लाइक टू से, जहाँ भी जाएं कंसिस्टेंसी के साथ जाएं, क्योंकि जब तक आप किसी काम में कंसिस्टेंस नहीं होते तब तक आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। सर ओपन हार्ट का आखिरी सवाल, ओपन हार्ट का आखिरी सवाल कि आप अपने दिल से, क्योंकि टाइटल ही प्रोग्राम का ये है कि ओपन हार्ट, आखिरी कोई बात अब हमारे नाजरीन के साथ अपने दिल से कोई शेयर करना चाहें तो मुख्तसर सी बात हमारे नाजरीन के लिए। ओपन हार्ट की जब बात होती है तो दिल से एक ही बात निकलती है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा हमेशा आबाद रखे। और इस वक्त जो कन्फ्यूजन्स चल रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं या कोई दूसरी चल रही हैं, इकनॉमिकल चल रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रखें। और जितने भी मीडिया की लाइन में आना चाहते हैं, जंप कीजिए, आइए, आपके लिए मौका है, लेकिन ट्राई किए बगैर अपने आप को पस्त हौसला ना हो जाइए। कभी आपको छोटे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, कभी बड़े मिलते हैं, बिलाखिर आप लोग अगर हीरो हैं तो आप हीरो बनेंगे, बने बगैर नहीं रह सकते। जी मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान तनवीर चौधरी साहब का इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें कुछ लम्हे और कुछ वक्त जो है वो आपने नवाजा। सर मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका। और उसके अलावा मैं अपने तमाम नाजरीन का भी बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह आप हमें देखते रहेंगे और इंशाल्लाह आइंदा और कल और आने वाले कल में मैं आपके लिए और मज़ीद अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम, थैंक यू वेरी मच।